بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کل لاہور اچرا مارکیٹ میں پیش آنے والے انتہائی افسوسناک واقعے کے اوپر۔ کل ساری دنیا نے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کوریج کی کہ کس طریقے سے ایک خاتون اپنی فیملی کے ساتھ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے اور پھر ایک ریسٹورنٹ میں وہ ٹھہرتے ہیں کچھ کھانے کے لیے۔ اس خاتون نے ایک لباس زیب تن کیا ہوتا ہے جس کے اوپر لفظ عربک کیلیگرافی سے حلوہ لکھا ہوتا ہے، جس کے معنی میٹھا کے ہیں۔ اس عربک کیلیگرافی کو دیکھ کر لاہور، پاکستان کے دل لاہور کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآنی آیات ہیں اور وہ خاتون قرآنی آیات کی توہین کر رہی ہے۔ وہ ہجوم کی صورت اختیار کرتے ہیں اور پھر مشتعل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر نعرے بازی بھی ہوتی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اور ایک بڑا خطرناک ماحول وہاں پر کریٹ ہو جاتا ہے کہ جس سے اس خاندان، اس فیملی کی جان جانے کا بھی خطرہ تھا۔ اس سارے واقعے میں اے ایس پی شہبانو صاحبہ وہاں پر پہنچتی ہیں اور اس خاتون کو پہلے اس ہجوم کو اپنے کانفیڈنس میں لیتی ہیں اور پھر اس خاتون کو عبایا پہنا کے وہاں سے لے کر جاتی ہیں، اور پھر پولیس اسٹیشن کے اندر اس کا انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ 2-3 علماء وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کے درمیان بیٹھ کر قوم سے معافی مانگتی ہیں۔ ناظرین، بطور وکیل، بطور ایک قانون کے ادنا سا طالب علم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے واقعے میں ہماری معاشرتی اخلاقیات کی جو گراوٹ دکھائی گئی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، وہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ آپ ایک فیملی کو، پاکستان کے اندر ہر طرح کا قانون موجود ہے۔ یہ معاشرہ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور یہ ملک پاکستان، اس کے اندر آپ کو ہر طرح کا قانون بھی آپ کو ملے گا اور آپ کو پروٹیکشن بھی ملے گی۔ اگر بالفرض آپ نے یہ دیکھا کہ اس عورت نے، اس خاتون نے کوئی قرآن پاک کی خدا نہ خواستہ کوئی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، تو پاکستان کے قانون کے اندر 295 ہمارے موجود ہے، اور اس کے تحت آپ اس خاتون کے خلاف مقدمہ درج کرا سکتے تھے۔ اور آپ نے اگر یہ دیکھا کہ وہ فیملی بیٹھی ہوئی اور وہ بارہا کہہ رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں قرآن پاک کی جو ہے وہ توہین کروں، اس کے باوجود آپ نعرہ بازی کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی کرائم کی طرف اگر آپ کسی کو اکساتے ہیں تو آپ اس کرائم کے برابر کے شریک ہیں، اور پاکستان کے آئین کے مطابق آپ کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا، جو درج نہیں ہوا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو جب ریسٹورنٹ کے اندر روکا گیا، آپ کسی بھی فیملی کو اگر آپ زبردستی کہیں روکتے ہیں تو پاکستان کے قانون کے مطابق آپ کے خلاف پرچہ درج ہونا تھا، جو کہ نہیں ہوا۔ پھر ایک شخص، ایک مولانا صاحب انتہائی غصے کی حالت میں اس کو کہتے ہیں کہ تم ان کپڑوں کو اتارو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق 354A کے تحت اگر آپ کسی خاتون کو یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کپڑے اتارو تو اس کے سزائے موت ہے، لیکن یہ مقدمہ ان صاحب کے خلاف درج نہ ہوا، اور وہ معصوم عورت جب وہاں سے اس کو اے ایس پی لے کے جاتی ہیں تو بجائے ان لوگوں کے، اس جو شر پسند وہ عناصر تھے اور وہ لوگ جو مشتعل لوگ تھے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا کہ پاکستان کی ایک عام شہری کو، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ خود ہی جو ہے وہ ایک معاملے کو دیکھیں اور خود ہی جج بنیں اور خود ہی سزا کا تعین کر لیں اور لوگوں کو اکسائیں اور ہجوم کی شکل میں ایک نہتی عورت کے اوپر اس طرح کے آپ الفاظ دہرائیں اور اس طرح کے جو ہے اس کو ٹارچر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کو جو ہے وہ وہاں پر جب انٹرویو ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب، ایک صاحب تو ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے مسلک کے بارے میں بھی بتائیں، وہ خاتون معافی مانگتی ہے، اس کو وہ بجائے اس کے کہ اس کو قانونی پروٹیکشن دی جاتی، وہ معافی مانگنا بہتر سمجھا اس نے، اور پولیس اسٹیشن کے اندر بھی وہ خود کو محفوظ نہیں تصور کر رہی تھی، اور عبایا کے اندر، اور اس نے پورا حجاب لیا ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ میرے سسر صاحب بھی حافظ قرآن ہے اور میں بھی ایک مذہبی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ اس نے معافی مانگی، اور ایک صاحب جو کھڑے ہو کر اس کو انہوں نے وہاں پر معاف بھی کیا۔ کس غلطی پہ جن صاحب کے خلاف پرچہ ہونا تھا انہوں نے معاف کیا، اور جس کو قانون نے پروٹیکشن دینی تھی اس نے قانون کی موجودگی میں ساری قوم سے معافی مانگی۔ پاکستان کے اندر یہ کوئی پہلا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ایک ریسرچ کے مطابق 98% سے زیادہ خواتین کو جو ہے وہ ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری بہن بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے تو ہراسگی کا سامنا گھر سے نکلتے ہی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو بس کے اندر، اس کو جہاں پر وہ کام کرتی ہے، جہاں پر پڑھاتی ہے، جہاں پر پڑھتی ہے، ہر جگہ پہ اس کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا پاکستان کے اندر ایسے قوانین موجود ہیں؟ بالکل پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں۔ ہمارے پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 503 سے لے کے 509 تک بالکل کیٹیگوریکلی واضح لکھا ہوا ہے
کہ کوئی بھی فیمیل جو کہیں جا رہی ہے، اس خاتون کو اگر کوئی گھورتا ہے، کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی الفاظ کرتا ہے، کوئی اس کے لباس کے متعلق، اس کی پرسنالٹی کے متعلق کسی طرح سے بھی اس کو ہیراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کسی بھی فیمیل کے ساتھ، تو متعلقہ تھانے کے اندر وہ یہ درخواست دے سکتی ہے کہ فلاں شخص یا فلاں جگہ پہ مجھے یوں کوئی شخص مجھے گھور رہا ہے، اور اس کے خلاف وہ ایف آئی آر درج کروا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آئے روز ہم آن لائن ہیراسمنٹ دیکھتے ہیں، کسی بھی ویڈیو، نازیبا ویڈیو یا نازیبا تصویر کے اوپر آپ کی کوئی تصویر لگا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، یا کوئی کہے کہ میرے پاس آپ کی تصاویر موجود ہیں، یا کوئی آپ کے نام سے آئی ڈی بنا کر لوگوں کو جو ہے وہ میسیجز کرے، آن لائن بلیک میل آپ کو کرنے کی کوشش کرے، تو آپ بھی پیکا ایکٹ کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج کرا سکتے ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی رہتے ہوں تو آپ نے ڈی جی آئی ایف آئی اے کے نام ایک اپلیکیشن لکھنی ہے، اور اس میں یہ ساری تصاویر، سارا معاملہ اور تمام آئی ڈیز کا حوالہ دے کے آپ وہاں پر اپلیکیشن سبمٹ کرا سکتے ہیں۔ ایف آئی اے کے اندر فیمیل سٹاف موجود ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ بھی کر سکتا ہے، جو آپ کو گائیڈ بھی کرے گا اور اس معاملے کو پراپر دیکھے گا بھی۔ ناظرین، ہمارے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میں ایک تو مجھے ہراس کیا گیا، ایک مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، یہ جب میں معاشرے میں بتاؤں گی تو میری بدنامی ہوگی، یہ بات میڈیا میں جائے گی، یہ بات سوسائٹی میں پھیلے گی، تو میرے ہی خلاف لوگ باتیں کریں گے۔ لیکن میں آج اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ رازداری کے ساتھ اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ متعلقہ آفیسر ایف آئی اے کی، جس کے پاس آپ کی اپلیکیشن موجود ہے، جو آپ کے معاملے کو دیکھ رہی ہے، تو وہ پابند ہے کہ پوری رازداری کے ساتھ آپ کے کیس کو دیکھے۔ اگر آپ کے کیس کو وہ آؤٹ کرتی ہے تو وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اسی طریقے سے جب آپ یہ معاملہ آپ کا کورٹ میں جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، تو آپ جج صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ میرا ان چیمبر جو ہے وہ معاملے کو دیکھا جائے، کیس کو دیکھا جائے، جس میں صرف جج صاحب اور وہ ملزم جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوگا، تو پوری رازداری کے ساتھ آپ کا کیس چلے گا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ جو نازیبا تصویر آپ کی بنا کے یا ویڈیو بنا کے، کہیں ہمارے ہاں معصوم بچوں کی لوگ ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتے ہیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی سزا پیکا ایکٹ 20 کے تحت اور 21 22 کے تحت اس کی سزا 5 سے 7 سال ہے اور 50 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو ہیراس کرتا ہے تو اس کو بھی کم از کم 3 سال کی سزا جو ہے وہ صرف گھورنے پہ، صرف آپ کو آپ کا راستہ روکنے پہ جو ہے وہ اس کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور 50,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں ہماری بہن بیٹی محفوظ ہو، میں اسپیشلی اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ملک کا قانون اور آئین آپ کو مکمل پروٹیکشن دیتا ہے۔ آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں، اور آپ اگر کوئی آپ کو کہیں پہ ہیراس کرتا ہے تو متعلقہ تھانے میں اس کے خلاف اپلیکیشن دیں، نہیں تو ایف آئی اے کی آن لائن ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ اس معاملے کی جو ہے وہ آن لائن ایف آئی آر، وہ رپورٹ جو ہے وہ درج کرا سکتے ہیں، اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان میں صحیح معنوں میں امن لے کے آئے، جہاں پہ بہن بیٹی سب کی جو ہے وہ عزتیں محفوظ رہیں۔